کیا آپ جانتے ہیں ایک عام سی دکھنے والی لال لوبیا کے اندر کتنی بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ چھوٹی سی دانہ نما غذا نہ صرف وزن کام کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ دل، دماغ، جگر، گردے اور حتیٰ کہ کینسر جیسی بیماریوں سے بھی تحفظ دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کریں تو یہی لال لوبیا نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا لال لوبیا واقعی غریب کا گوشت ہے یا غذائیت کا بادشاہ ہے؟ آج ہم ایک دلچسپ سفر پر نکلیں گے، کہانیوں، حکمت اور سائنس کے ساتھ، جہاں آپ کو لال لوبیا کی ہر وہ حقیقت کا پتہ چلے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ صدیوں پہلے جب انسان نے زمین کو کاشت کرنا سیکھا تو سب سے پہلی غذا جو اگائی گئی وہ لوبیا کی مختلف اقسام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی کئی تہذیبوں میں یہ لوبیا غریب لوگوں کی بنیادی غذا تھی۔ کسان صبح کے وقت ایک پیالہ لوبیا کھاتے اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتے لیکن تھکاوٹ محسوس نہ کرتے۔ قدیم افریقی قبائل میں لال لوبیا کو طاقت کی خوراک کہا جاتا تھا۔ جنگجو اپنے سفر پر جانے سے پہلے لوبیا کھاتے تاکہ وہ لمبے سفر اور بھوک کو برداشت کر سکیں۔ ہندوستان اور برصغیر میں اسے ہمیشہ غریب کا گوشت کہا گیا کیونکہ یہ پروٹین سے بھرپور ہے اور گوشت کا سستا متبادل ہے۔ یوں صدیوں سے یہ عام انسان کی صحت اور توانائی کا راز بنی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک چھوٹا سا دانہ انسان کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ دن بھر بھوکا رہے تب بھی کمزور نہ ہو۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر ہے کیا۔ لال لوبیا میں پائے جاتے ہیں پروٹین، جسم کی اینٹیں یعنی پٹھے مضبوط بنانے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فائبر جو کہ قبض دور کرنے، شوگر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس میں آئرن بھی پایا جاتا ہے، خون بنانے اور آکسیجن پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے جو کہ دل کی صحت اور بلڈ پریشر متوازن رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ فولیٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہ دماغ اور نروس سسٹم کے لیے لازم ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس جو کہ کینسر اور بڑھاپے کے خلاف لڑتے ہیں۔ یعنی یہ ایک مکمل پیکیج ہے، جیسے قدرت نے صحت کو ایک چھوٹے دانے میں بند کر دیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 100 گرام لال لوبیا میں اتنی پروٹین ہوتی ہے جتنی ایک ٹکڑے گوشت میں؟ اس لیے اسے غریب کا گوشت کہا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ بابا غلام رسول ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا اگر پیسے نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، بس ایک پیالہ لال لوبیا پکا لو، اس سے جسم بھی مضبوط ہوگا اور دماغ بھی تیز ہوگا۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا، بابا جی گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تو مسکرا کر بولے، گوشت امیروں کی ضرورت ہے، لال لوبیا غریبوں کی طاقت۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تو مسکرا کر بولے، گوشت امیروں کی ضرورت ہے، لال لوبیا غریبوں کی طاقت۔ آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ لال لوبیا صرف پیٹ بھرنے کی غذا نہیں بلکہ یہ جسم کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو ایک مہنگی ڈش یا قیمتی گوشت سے ملتا ہے۔ لال لوبیا وزن کم کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ آئیے ایک کہانی سے سمجھاتی ہوں۔ ایک بار لاہور کی ایک لڑکی عائشہ اپنے وزن سے بہت پریشان تھی۔ ڈائٹنگ کی، جم جوائن کیا، کبھی گولیاں کھائیں مگر وزن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ ایک دن اس نے اپنی نانی سے مشورہ کیا۔ نانی نے مسکرا کر کہا، بیٹی قدرتی خوراک کو اپنا لو، بس ایک دن میں ایک پیالی لال لوبیا پکا کر کھاؤ، پھر دیکھنا کیسا فرق پڑتا ہے۔ عائشہ نے یہ نسخہ آزمایا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ صرف ایک مہینے میں اس کا وزن 5 کلو کم ہوا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ لال لوبیا میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتا ہے، زیادہ کھانے سے روکتا ہے اور جسم کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، جو لوگ ہفتے میں 3 سے 4 بار لوبیا کھاتے ہیں ان کا وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور وہ موٹاپے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی جادو نہیں بلکہ قدرت کا بنایا ہوا ایک سستا، آسان اور دلچسپ ڈائٹ پلان ہے۔ کراچی کے ایک بزرگ مرزا صاحب ہمیشہ دل کے مسئلوں میں مبتلا رہتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کولیسٹرول زیادہ ہے اور دل کی شریانیں تنگ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دوائی کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں لال لوبیا شامل کی۔ کچھ عرصے بعد رپورٹ آئی تو کولیسٹرول کم ہو چکا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ لال لوبیا میں فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس دل کی رگوں میں جمی چربی کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے اندر موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے اور دل کی دھڑکن کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی ایک پیالی لال لوبیا دل کو وہ طاقت دیتی ہے جو مہنگی دوائیاں بھی اکثر نہیں دے پاتی۔ ایک پیالی لال لوبیا دل کو وہ طاقت دیتی ہے جو مہنگی دوائیاں بھی اکثر نہیں دے پاتی۔
اس لیے ماہر صحت کہتے ہیں کہ لوبیا دل کا دوست ہے۔ سیالکوٹ کا ایک شخص رشید شوگر کے مریض میں مبتلا تھا۔ دوائیاں کھانے کے باوجود شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ کسی حکیم نے اس سے مشورہ دیا کہ رات کو بھگوئے ہوئے لال لوبیا کا پانی صبح پیو اور ہفتے میں 3 بار لوبیا کھاؤ۔ چند مہینوں میں اس کی شوگر کنٹرول ہو گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ لال لوبیا میں موجود گلائسیمک انڈیکس یعنی لو جی آئی خون میں شوگر آہستہ آہستہ داخل کرتا ہے۔ اس سے شوگر لیول تیزی سے نہیں بڑھتا اور مریض مطمئن رہتا ہے۔ بلڈ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی لال لوبیا ایک نعمت ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم خون کی نالیوں کو نرم کرتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹا سا دانہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک قدرتی دوا ہے۔ اب آتے ہیں دماغ کی طرف۔ ایک یونیورسٹی کے طالب علم حمزہ اکثر بھول جاتا، پڑھائی کرتا لیکن یاد کچھ نہیں رہتا تھا۔ اس کی والدہ نے انہیں روزانہ 1 پیالی لال لوبیا کھلانا شروع کی۔ چند ہفتوں بعد اس کا دماغ تیز ہو گیا اور یادداشت بہتر ہونے لگی۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ لال لوبیا میں موجود فولیٹ اور آئرن دماغ کو خون اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دماغی خلیوں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ طلبہ اور بزرگ افراد دونوں کے لیے لال لوبیا ایک برین بوسٹر ہے۔ گوجرانوالہ کے ایک استاد سلیم صاحب اکثر کمزوری اور تھکن محسوس کرتے تھے۔ جب ٹیسٹ کروانے آئے تو پتہ چلا کہ جگر کمزور ہے اور گردے بھی صحیح کام نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر نے کہا پروٹین اور فائبر والی خوراک ضرور استعمال کرو، اپنی ڈائٹ پلان بناؤ اور اس میں فائبر اور پروٹین لازمی شامل کرو۔ سلیم صاحب نے اپنی ڈائٹ پلان میں لال لوبیا شامل کر لیا۔ چند ماہ بعد انہوں نے خود بتایا کہ ان کا جسم ہلکا لگتا ہے، تھکن کم ہو گئی اور ٹیسٹ بھی بہتر آئے۔ وجہ یہ ہے کہ لال لوبیا میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جگر کو زہریلے مادوں سے صاف کرتے ہیں۔ فائبر گردوں کو اضافی بوجھ سے بچاتا ہے اور یورک ایسڈ کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک قدرتی ڈیٹاکس ہے جو جگر اور گردوں کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ ملتان کی مریم اکثر خون کی کمی کا شکار رہتی تھیں۔ ان کے بال جھڑتے اور چہرہ پیلا رہتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آئرن کی کمی ہے۔ مریم کی والدہ نے انہیں روزانہ لال لوبیا کھلانا شروع کر دیا۔ کچھ ہفتوں بعد نہ صرف ان کا چہرہ تر و تازہ ہوا بلکہ بال بھی مضبوط ہو گئے۔ لال لوبیا میں موجود آئرن اور فولیٹ خون کی کمی دور کرتے ہیں۔ یہ خواتین کے لیے خاص طور پر اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ہارمونز کو متوازن کرتا ہے اور حمل کے دوران ماں اور بچے دونوں کے لیے ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ لال لوبیا خواتین کے لیے ایک مکمل ہیلتھ فوڈ ہے۔ پشاور کے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو بتایا کرتے تھے کہ قدرتی غذائیں سب سے بڑی دوا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ لال لوبیا کینسر کے خلاف ڈھال کی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور فائٹو کیمیکلز جسم کے خلیوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں۔ یہ ایسے فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں جو کینسر پیدا کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ہفتے میں کم از کم 2 بار لوبیا کھاتے ہیں ان میں کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا سا دانہ ایک قدرتی دوا ہے جو بیماری آنے سے پہلے ہی جسم کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ چنیوٹ کے ایک بزرگ احمد روز صبح کام پر جانے سے پہلے ناشتہ میں لوبیا ضرور لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر لوبیا کھا لوں تو سارا دن بیل کی طرح کام کر سکتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ لال لوبیا پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کا خزانہ ہے۔ یہ جسم کو فوری توانائی دیتا ہے اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسے کھانے سے تھکن کم ہوتی ہے اور انسان دیر تک ایکٹیو رہتا ہے۔ اس لیے اسے طاقت کا دانہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ اور قدرتی غذاؤں کو اپنانے کی تعلیم دی۔ اگرچہ لال لوبیا کا ذکر براہ راست احادیث میں نہیں ملتا لیکن یہ اس حکمت والے اصول میں شامل ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ غذا ایسی ہو جو پیٹ بھرنے کے ساتھ صحت بھی دے۔ حکمت کی کتابوں میں لوبیا کو قوت بخش، مقوی معدہ اور مقوی اعصاب کہا جاتا ہے۔ قدیم اتباع کا کہنا ہے کہ لوبیا خون کو صاف کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف خوراک نہیں بلکہ حکمت کی ایک نعمت ہے۔ صدیوں سے لوگ لال لوبیا کو دواؤں کی طرح استعمال کرتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر گردوں کی کمزوری میں لال لوبیا کرتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر گردوں کی کمزوری میں لال لوبیا ابال کر اس کا شوربہ پیا جاتا تھا۔ خون کی کمی میں لوبیا کو چاول کے ساتھ پکایا جاتا تاکہ جسم کو طاقت اور آئرن ملے۔ موٹاپے کے مریضوں کو صرف لوبیا اور سبزیوں کی ڈائٹ دی جاتی جس سے وزن تیزی سے کم ہوتا۔ جلد کے مسائل کے لیے لوبیا کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگایا جاتا تاکہ دانے اور چھائیاں ختم ہوں۔ یہ سب وہ نسخے ہیں جو ہمارے بزرگ صدیوں سے آزماتے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کھایا کیسے جائے؟ لوبیا کی دال، سبزی یا گوشت کے ساتھ پکا کر کھائیں۔ لوبیا چاول
یہ ایک مشہور ڈش ہے جو پورے جنوبی ایشیا میں پسند کی جاتی ہے۔ سلاد، ابالے ہوئے لوبیا کو سلاد میں ڈال کر کھائیں۔ سوپ، لوبیا کا سوپ سردیوں میں بہترین توانائی دیتا ہے۔ ڈائٹ پلان، وزن کم کرنے والے ابالا ہوا لوبیا نمک اور لیموں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی خوراک ہے جو ہر ڈش کا حصہ بن سکتی ہے۔ یاد رہے، جہاں لال لوبیا بے شمار فائدہ دیتا ہے، وہاں کچھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ کچا یا صحیح نہ پکا ہوا لوبیا نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں زہریلا لیکٹن پایا جاتا ہے۔ زیادہ مقدار کھانے سے گیس اور معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ گردے کے مریض استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، یعنی لال لوبیا کو ہمیشہ اچھی طرح بھگو کر اور پکا کر کھائیں۔ اعتدال ہی اصل صحت ہے۔ لال لوبیا کھانے کا صحیح وقت اس کے فائدے پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ آئیے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ بہترین وقت لنچ ٹائم، یعنی دوپہر کا وقت۔ اس وقت جسم کو زیادہ پروٹین اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوبیا آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے اور دن بھر توانائی دیتی ہے۔ شام یا رات کا کھانا یعنی ہلکی مقدار میں کھائیں۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے رات کو ہاضمہ بھاری ہو سکتا ہے اور گیس بھی ہو سکتی ہے۔ ورزش یا سخت کام کرنے سے پہلے لال لوبیا بہترین توانائی دیتی ہے۔ ڈائٹ کرنے والے دوپہر میں ابالا ہوا لال لوبیا سلاد یا سوپ کی شکل میں کھائیں۔ شوگر والے، بلڈ پریشر والے مریض ہمیشہ دن کے وقت استعمال کریں تاکہ ہاضمہ آسان رہے۔ خالی پیٹ صبح سویرے گیس اور ابھار کی شکایت ہو سکتی ہے۔ رات دیر سے کھانے سے ہضم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ لوبیا کھانے کا بہترین وقت ہمیشہ دوپہر کا کھانا ہی ہے۔ شام یا رات کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اعتدال اور ہلکی مقدار میں۔ تو دوستو، آج کے سفر میں ہم نے ایک چھوٹے سے دانے یعنی لال لوبیا کی کہانی جانی۔ ہم نے دیکھا یہ غریب کا گوشت نہیں بلکہ ایک طاقتور غذائی خزانہ ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں اور حکمت میں قدرتی غذاؤں کو اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ روایتی علاج میں لوبیا کو دوا کی طرح استعمال کیا گیا ہے، لیکن یاد رہے زیادہ کھانے یا کچا کھانے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اصل پیغام یہی ہے کہ قدرت نے ہر دانے میں شفا رکھی ہے، بس اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں۔ سوچئے، ایک عام سا دانہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شاید ہم اسے برسوں سے کھاتے آ رہے ہوں، لیکن اس کی طاقت کو بھی کبھی سمجھا ہی نہ پائے ہوں۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں یا دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی اس مہنگی دوا کی ضرورت نہیں بلکہ لال لوبیا کی ضرورت ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے ہمارے بزرگ جانتے آئے ہیں اور آج بھی سائنس مان چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں صحت، توانائی، خوشی آئے تو اپنی خوراک میں آج سے ہی لال لوبیا ضرور شامل کریں۔ آپ کے بچے، والدین اور آپ خود سب کو اس کا فائدہ ملے، لیکن اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی زندگی بھی بہتر ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور یاد رکھیں اصل دولت صحت ہے اور صحت قدرت کی دی ہوئی خوراک میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔